खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद और मैं हूं ज़री जलील। नाज़रीन, आज हम रुख करेंगे बलूचिस्तान का और बात करेंगे ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग हो रही है वो किस तरह बलूचिस्तान में बसने वाले जो कई करोड़ अफराद हैं उनकी ज़िंदगियों को मुतासिर कर रही है। ईरान इसराइल की जंग से मिडल ईस्ट का ख़ित्ता तो डिस्टेबलाइज हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान है जिसकी सरहद जो है वो ईरान के साथ लगती है, वहाँ पर भी एक बहरान जन्म ले रहा है। वो बहरान है पेट्रोल का बहरान, क्योंकि एक अंदाज़े के मुताबिक जो ईरानी पेट्रोल और डीज़ल है वो बलूचिस्तान की 60 से 70% जो तेल की ज़रूरियात है, जो एनर्जी की ज़रूरत है, उसको पूरा करता है। और ये जो आमदो रफ्त होती है, ये इसको हम गैर रस्मी आमदो रफ्त कह सकते हैं। और इसके हवाले से हमने देखा कि पिछले दिनों कोयटा में ईरानी जो डीज़ल बेचने वाले पंप्स थे उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन भी किया गया। और अब सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि बलूचिस्तान बिलखसूस कोयटा के अंदर एक पेट्रोल का एक बड़ा बहरान पैदा होता नज़र आ रहा है। और पेट्रोल जो है अब वो ब्लैक में मिल रहा है। जो पेट्रोल पहले 200 रुपये लीटर मिलता था वो 400-500 रुपये लीटर तक जा पहुँचा है। लेकिन दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान की हुकूमत है वो पेट्रोल की शॉर्टेज की ख़बरों को फेक न्यूज़ करार दे रही है। बलूचिस्तान का ईरानी मसनूआत पर जो इन्हिसार है वो इतना ज़्यादा क्यों है, और ये किस तरह से ईरान से बलूचिस्तान आती है जबकि पाकिस्तान की कोई ज़्यादा फॉर्मल ट्रेड ईरान के साथ नहीं है। इसके हवाले से हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी नदीम ख़ान ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। आइए हम आपको वो दिखाते हैं और आप देखिए कि किस तरह से ये सारा जो है मैकेनिज़्म ये चलता है। पंजगूर के रिहायशी रज़ाक एक ड्राइवर हैं जो ईरान से डीज़ल पाकिस्तान लाते हैं, जिससे बमुश्किल उनके घर का गुजर बसर होता है। 3 माह बाद मेरा नंबर आया। 2 दिन वहाँ गुजारे। रास्ता ख़राब था, रास्ते में पानी की सहूलियात भी नहीं थी। टोकन हर किसी के पास नहीं होता। सेठों के पास 50-50 टोकन हैं, गरीब के पास नहीं है। हमारा नंबर 2 से 3 माह बाद आता है। इसमें घर का गुजारा नहीं होता। 6 बच्चे हैं मेरे। जब टोकन सिस्टम नहीं था हम अपनी मर्ज़ी से आते जाते थे। बलूचिस्तान में महदूद रोज़गार के मौक़ों के बायस यहाँ अक्सर लोगों का इन्हिसार ईरान से होने वाली तिजारत पर है। पाकिस्तान और ईरान के सरहद के करीब ये वो इलाका है जहाँ से तेल बरदार गाड़ियाँ सूबे के दीगर इलाकों तक पहुँचाई जाती हैं। यहाँ के मकामी अफराद ईरान से पेट्रोल और डीज़ल ख़रीद कर पाकिस्तान के दीगर इलाकों में फ़रोख्त करते हैं। यहाँ रोज़गार के दीगर मौक़े ना होने के सबब यहाँ के लोगों का जो दारोमदार है वो इसी गैर रस्मी तिजारत से होता है। ये सख्त और दुश्वार गुजार रास्तों से ये तिजारत होती है। हुकूमत बलूचिस्तान ने 2020 में सरहदी अजला में टोकन का तरीक़ाकार मुतारिफ़ कराया। इस निज़ाम के तहत सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को ईरान से पेट्रोल पाकिस्तान लाने की इजाज़त दी गई थी। टोकन सिस्टम के ख़ात्मे का मुतालबा क्यों ज़ोर पकड़ रहा है, ये जानने के लिए हमने बॉर्डर बचाओ तहरीक के सरबराह नजीब सलीम के डिपो का रुख किया। ट्रिप का ये है कि एक बंदे के नाम पे जो CNIC है उसका एक गाड़ी है, उसके नाम पे स्टिकर है। जिसके पास गाड़ी है CNIC है उसके एक ट्रिप पहले आता था 40 दिन में, जब एक दिन छुट्टी होता था संडे के दिन, फिर जुमा को डाल दिया, फिर हफ्ते को डाल दिया, 3 दिन छुट्टी हो गया। इसी वजह से उसका ट्रिप सर्कुलेट होता है 70 दिन बाद आता है। और यहाँ पे ऐसे कि सारा सिस्टम बॉर्डर के ऊपर है। यहाँ पे माश, लोगों का कारोबार, ज़िंदगी सारा बॉर्डर के ऊपर है। यहाँ पे ना कोई कारखाना है, ना फैक्ट्री है, ना ज़राअत है, कुछ भी नहीं है। अगर बॉर्डर मिसाल के तौर पर अगर नहीं चलेगा तो ज़िंदगी सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे लोगों के। कभी कभार डीज़ल ऊपर नीचे हो जाता है, पाकिस्तान का रेट नहीं गिर जाता है, ईरान का बढ़ जाता है, तो इसी वजह से कभी नुकसान भी हो जाता है। यानी कि हर दफ़ा मुनाफा करता है। ईरानी पेट्रोल और डीज़ल औसतन 50 से 60 रुपये फ़ी लीटर सस्ता मिलता है, जिसकी वजह से इसकी मांग बलूचिस्तान समेत दीगर सूबों में भी है। ताहम पेट्रोल डीज़ल एसोसिएशन का मानना है कि ईरानी पेट्रोल की वजह से खलीजी ममालिक से इम्पोर्ट किए जाने वाले तेल की फ़रोख्त में कमी देखी गई है। वो ईरानी तेल के कारोबार को स्मगलिंग समझते हैं। अली हैदर स्कूल के तालिब इल्म हैं जो आज अपनी बारी के तहत कोयटा डीज़ल पहुंचाने आए हैं। एक पैरे पर उन्हें 1 से 1.5 लाख रुपए तक की बचत होती है, लेकिन ये नंबर 2 से 3 माह बाद आता है। सब घर के बहुत माशाल्लाह बड़ा फैमिली है,
स्टिकर तो एक है। 27 या 28 ड्रम लगाते हैं ये हमारे पंजगुर के बॉर्डर में। अगर गवर्नमेंट हमको नौकरी दे, कसम से हम जम्बाद का कारोबार भी नहीं करते हैं। वहाँ पर ईरान में वो ईरान का फ़ौज नहीं छोड़ता है, यहाँ पर पाकिस्तान पर मुझे लाइन दे दो, इतना हज़ार मुझे लाइन दे दो। पुलिस वाले बोलते हैं इतना हज़ार मुझे, हमें लाइन दे दो। हमारे लिए फिर क्या बचेगा? हम क्या खाएं? हम उनके लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, उनके लिए काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पर रिश्वत के इल्ज़ामात के जवाब में हुकूमत बलूचिस्तान ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। ताहम वफाकी वज़ीर कॉमर्स जाम कमाल ख़ान बताते हैं कि वज़ीर आज़म की सरबराही में बॉर्डर से मुतल्लिक़ मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम की गई है। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने ये डॉक्यूमेंट्री देखी, इसके जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं। आप ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री जाके उन लिंक्स पे देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे नदीम ख़ान से ही, जो बलूचिस्तान के से ताल्लुक़ रखते हैं और voicepk.net के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। और उन्होंने जो ईरान से मुतसिल शहर, सरहदी शहर थे पंजगोर और दीगर, उधर जाके ये खसूसी डॉक्यूमेंट्री बनाई और उनसे पूछेंगे कि ये निज़ाम काम किस तरह से कर रहा है और ईरान इसराइल जंग के बाद ये निज़ाम किस तरह से मुतासिर हुआ है और जो पेट्रोल का बहरान है उसके पीछे हकीकत क्या है। देखिए, बलूचिस्तान का ईरान के ऊपर इन्हिसार इस हद तक है कि जब जुमे की सुबह जब ईरान और इसराइल में के माबैन जो कशीदगी बढ़ी, उसके बाद अगले दिन ही पेट्रोल और डीजल के लिए पंपों पे लाइनें लोगों की लगना शुरू हो गई। हुआ ये था कि आज से कुछ 2 हफ्ते कबल जो जिली इंतजामिया है, उन्होंने कोयटा के अंदर ईरानी पेट्रोल पंप्स पे क्रैकडाउन किया था और उनको सील किया था। और 2 हफ्तों से ईरानी पेट्रोल कोयटा में नहीं बेचा जा रहा था। तो जब रिसेंटली क्लैशेस शुरू हुए, उन क्लैशेस के बाद ये हुआ कि जो सप्लाई थी वो डिस्टर्ब हुई और कोयटा में हमने देखा कि 400 रुपये फी लीटर, 500 रुपये फी लीटर लोगों ने पेट्रोल डालना शुरू किया। और जो पाकिस्तानी पेट्रोल है, जिसे हम अमूमन जो खलीजी ममालिक से दरामद होता है, उस पेट्रोल की इतनी सप्लाई नहीं होती। यहाँ पे डिपेंडेंसी ईरानी पेट्रोल के ऊपर है। तो जब सप्लाई लाइन मुतासिर हुई, यहाँ पे शॉर्टेज पैदा हुई और शॉर्टेज आज दिन तक बरकरार है। लोग कहीं पे 300 तो कहीं 400 रुपए फी लीटर पेट्रोल डालने पे मजबूर है। हालांकि होता यह है कि जो ईरानी पेट्रोल है वो पाकिस्तानी पेट्रोल की निस्बत फी लीटर 50 से 60 रुपए सस्ता होता है। बॉर्डर कल भी जो है पाकिस्तान की दफ्तर खारजा ने एक क्लैरिफिकेशन जारी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं वो खुली हुई हैं, पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद नहीं किया। बॉर्डर बंद नहीं हुआ और वैसे भी ये एक तरह से गैर रस्मी होती थी ट्रेड, जिसको स्मगलिंग भी कहा जाता है। तो क्या वहाँ से जो है रसद जो है या वहाँ से जो सप्लाई है उसमें फ़र्क हुआ है, या ये जानबूझ के ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली गई है और उस सूरत हाल का बहाना बना के जो है प्रॉफिट ट्रेडिंग की जा रही है? देखें, बलूचिस्तान के 5 अजला जो हैं, जिसमें पंजगूर, केच, ग्वादर और वाशुक और चागी, ये 5 अजला ईरान की सरहद के साथ लगते हैं और इन सरहद के दोनों अतराफ जो है बलोच कबाइल आबाद हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ रस्मी और गैर रस्मी क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। गैर रस्मी वो क्रॉसिंग पॉइंट्स होती हैं जिसमें रादारी या टोकन सिस्टम के तहत जिली इंतजामिया इजाजत देती है, आप जाते हैं वहां से सामान लेके आते हैं। जो फॉर्मल क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वो तफ्तान के अंदर है और यही फॉर्मल क्रॉसिंग पॉइंट एक ग्वादर के अंदर है। जब आप ग्वादर से क्रॉस करते हैं तो चाबहार, ईरान का जो साइड है वो चाबहार वहां लगता है। तो दफ्तर खारजा ने कहा है कि बॉर्डर्स खुले हैं, लेकिन जो मेरे जराए हैं वो अभी तक ये बताते हैं कि जो तफ्तान का क्रॉसिंग पॉइंट है वो बंद है। वहां से जो लोग आ रहे हैं उनको तो इजाजत है, जो यहाँ से जाने वाले लोग हैं उनको कोई इजाजत नहीं दी गई है। पंजगूर का जो गैर इनफॉर्मल जो क्रॉसिंग पॉइंट्स है, चीकी बॉर्डर है और इस तरह एक और प्रोम बॉर्डर है, उनको इन क्रॉसिंग पॉइंट्स को खोल दिया गया है। तो आज ये जो सप्लाई है वो शुरू हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये जखीरा अंदोजी का कोई मामला लगता है। ये डिमांड एंड सप्लाई चेन मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से जो पेट्रोल की कमी है और हमारी सारी डिपेंडेंसी बलूचिस्तान के अंदर ईरानी प्रोडक्ट्स के ऊपर ही होती है। कितनी डिपेंडेंसी है इसकी नदीम, आप मुझे हमें बताएं ज़रा कि गैर रस्मी जो आप कहेंगे इन्हिसार, इसको कितनी सरपरस्ती हासिल है हुकूमत की तरफ से? बाकायदा एक टोकन सिस्टम के तहत ये सारा कारोबार होता है और जो टोकन सिस्टम ये होता है, जिली इंतजामिया आपको इजाजत देती है, एक बाकायदा पर्ची बनती है, टोकन बनता है, उस टोकन के तहत आप इनफॉर्मल रास्तों से जाके क्रॉस करते हैं और वहां से ये चीजें लेके पाकिस्तान आते हैं। तो
سرحدی اضلاع تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لوگوں کی مشکلات ہیں اور ڈپینڈنسی، ایون پنجگور کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو الیکٹریسٹی ہے وہ ایران سے آتی ہے، تو فار فلنگ ایریاز ہیں، کوئٹہ سے جب آپ اس کو سپلائی کرتے ہیں تو کافی دور پڑتا ہے، بٹ اس کی نسبت جو ایرانی اشیاء سستی بھی پڑتی ہیں اور ان کے لیے ایزیلی اویلیبل بھی، اور یہاں پہ بارڈر کے اوپر ایک ہی قبیلے کے لوگ آباد ہیں، وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، تو وہ ان کے لیے ایک ویزا والا سسٹم سے بھی ان کو استثناء حاصل ہے، وہ راداری لے کر آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ بلیم یہ کرتے ہیں جو یہ فیول کے ٹریڈرز، وہ کہتے ہیں جو سیکیورٹی فورسز مبینہ طور پر ان سے رشوت لیتے ہیں، اور تمام کاروبار انفارمل وے سے یہ رشوت لے کر یہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر باقاعدہ اس کے جب آپ اتنی ایس او پی بنا دی ہے کہ سسٹم کے تحت باری باری لوگوں کے نمبر آتے ہیں، اگر آپ اس کو ایک اسپیشل ایس او پی بنا دیں تو یہ پیسے بجائے انڈیویجولز کو جانے کے یہ گورنمنٹ کے خزانے میں جا سکتے ہیں، اور ہماری ڈپینڈنسی اس حد تک ہے کہ ایران کا بارڈر بند ایک دن ہوا کہ یہاں پہ پیٹرول 400 سے 500 روپے لیٹر بکنا شروع ہوا، تو اس سے زیادہ آپ کتنی انڈیپینڈنسی ہوگی، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ندیم، چند دن پہلے آپ ایران گئے، ہمیں بتائیے آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا، لوگوں کے کیا جذبات تھے، خاص طور سے آج کل جو اسرائیل ایران ٹینشنز چل رہے ہیں، اور جو ویسٹرن میڈیا میں ایک ڈسکشن ہو رہا ہے رجیم چینج کے بارے میں، ادھر کیا سوچ تھی ایران میں؟ دیکھیں، ایران کے اندر میں ریسنٹلی میں ہر سال ایران جاتا ہوں، اور اس سال بھی میں گیا لاسٹ منتھ، تو جو ایک ویسٹرن میڈیا ایک ایران کا ایک چہرہ پیش کرتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ہارڈ کور ایکسٹریمسٹ ملا ہوں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایران، جو میں نے خود آبزرو کیا، اٹس لائک سیکولر اسٹیٹ، اور ریجیم چینج کی جو اب تک باتیں ہو رہی ہیں، دیکھیں ایک مائنورٹی، ایک طبقہ یہ پایا جاتا ہے جو وہ لوگ ہیں جو شاہ کے، جو رضا شاہ پہلوی تھے، ان کے اسکول آف تھاٹس سے جو انسپائر لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے بیچ میں، اور جو ملا کی ایک رجیم ہے، جو ان کی سپریم کونسل ہے، ان کے بیچ میں ایک اختلاف تو پایا جاتا ہے، لیکن جس طریقے سے ویسٹرن میڈیا یہ دکھاتا ہے کہ حجاب کے اوپر بہت زیادہ سختی ہوتی ہے، میں نے خود ایران کے اندر یہ دیکھا ہے کہ بغیر حجاب کی بھی خواتین کو میں نے گھومتے دیکھے بڑی تعداد میں، تو ایسا جو ویسٹرن میڈیا جو اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہا ہے، ایران کے اندر صورتحال اس کے برعکس ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ندیم خان، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور بلوچستان میں جو تیل کی شارٹیج ہوئی ہے ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے، اس کے وجہ سے آپ بات کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، گزشتہ ایک مہینے سے وائس پی کے کی رپورٹنگ کے اندر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جی بی وی کے کیسز، یعنی کہ جینڈر بیسڈ وائلنس، کافی زیادہ انکریز ہوئے ہیں، اور یہ ٹرینڈ ہم نے آبزرو کیا ہے زیادہ تر پنجاب کے اندر۔ اب یا تو کیسز یہاں پہ زیادہ ہو رہے ہیں یا پھر رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ حافظ آباد کے اندر ایک ریپ کیس ہوا جس میں ایک خاتون اپنے شوہر کے سامنے گینگ ریپ ہوتی ہیں۔ ایک اور کیس حافظ آباد کا آیا جس کے اندر ایک 14 سال کی مینٹلی اور فزیکلی ڈسیبلڈ لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا، جو کہ اس کے پڑوسی نے کیا، اور اب اس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح کا ایک کیس وائس پی کے پاس آیا، اور یہ کیس کے اندر ایک بھیانک کیس ہے جس کے اندر 6 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا۔ اس ریپ کیس کو 8 مہینے ہو گئے ہیں۔ ان کے والد اور والدہ انتہائی درجے کی پریشان ہیں، وہ پولیس کے پاس جا رہے ہیں بار بار، ایف آئی آر کٹ گئی ہے، میڈیکو لیگل ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی اریسٹ نہیں ہو رہے۔ بچی نے ملزمان کی نشاندہی بھی کی۔ ملزمان اس کے چچا زاد اور خالہ زاد بھائی ہیں، جو کہ 18 سے 20 سال جن کی عمر ہے، ان میں سے ایک لڑکا 15 سال کا بھی ہے۔ اس بچی نے گھر میں بھی بتایا اور پولیس کے سامنے بھی بتایا، جو والد ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ریپ کیا، لیکن اس کے باوجود پولیس اب تک یہ کیس اپنے انجام تک نہیں پہنچا سکی، کسی کو اریسٹ نہیں کیا ہے۔ وائس پی کے نے بچی کے والدین سے اس حوالے سے بات کی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے ہمیں کیا بتایا۔ مسئلہ میرے بچی کے ساتھ کر رہے تھے غلط، تو میرے بچی کے ساتھ غلط ہوا، تو لہٰذا میں نے ان کو معاف نہیں کرنا، تو مجھے بتایا میں کیا کروں، میں ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے یہ جہاں پر آپ نے چیک اپ کرایا تو ان سے کوئی غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں انہیں، تو وہاں پر تسلی کر لیں۔ وہ پھر میری بڑی بھابھی تھی، وہ ان کو ساتھ لے کے گیا ہوں میں، ساتھ میری وائف تھی، بچی تھی، ان کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ انہوں نے کہا کہ بچی کے ساتھ ایک بار نہیں ہوا، بار بار کیا گیا ہے بچی کے ساتھ، ٹھیک۔ اس کو بعد پھر انہوں نے کہا یار کہ ختم کر دو بات کو، جب گھر آئے واپس تو انہوں نے بتایا، تو انہوں نے کہا بات کو ختم کر دیں،
بچے جو ہیں وہ غلطی ہوگی چلو معاف کر دو. میں نے کہا یار دیکھو معاف تو میں نہیں کروں گا, جو مرضی ہو جائے. میری 6 سال کی بچی ہے, میری پتہ نہیں کس طرح انہوں نے وہ اس کی زندگی برباد کر دی ہے, میں تو نہیں معاف کروں گا. ٹھیک ہے, پھر میں نے ایف آئی آر کیا ان کے خلاف, میڈیکل کروایا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ پولیس والے جو ہے نا وہ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں میرے ساتھ کر رہے تھے. تو میں نے ان کے خلاف درخواست دی ہے تفتیشی کے خلاف کہ یہ میری تفتیش ٹھیک نہیں کر رہا. ملزم دو دن پکڑے تھے, بعد میں چھوڑ دیا ان کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر میں نے ان کے خلاف درخواست دی ہے ایس پی کو کینٹ کو. تو انہوں نے میری درخواست آج کی تاریخ تک قبول نہیں کی, وہ ادھر ویسے ہی پڑی ہے. میں نے ان کو ساری بات بتائی کہ یہ تفتیش ٹھیک نہیں کر رہے, تو اس نے بھی کوئی بات نہیں ہوئی. میں نے اس کے بعد پھر سی سی پی او, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن, ایس ایس پی کو کافی جگہ پر درخواست ہے ان کے خلاف کہ میری بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ناانصافی کی ہے. تو یہ قانون جو ہے میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے, نہ ہی میری بچی کا ساتھ دے رہی ہے. تو مجھے لہذا انصاف چاہیے, کوئی تفتیش چینج کروا کے کوئی بہتر افسر ایماندار اس کی تفتیش کرے. اس حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے ندا علی صاحبہ کو, جو کہ ایک لائر ہیں, اے جی ایچ ایس لیگل ایڈ سیل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور اینٹی ریپ کرائسس سیل کی کمیٹی کی ممبر بھی ہیں. ندا, آپ کا بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے جی بی وی کے کیسز کو ہینڈل کرنے کا. آپ کی آرگنائزیشن اس طرح کے کیسز بہت زیادہ لیتی ہے, تو آپ اپنے تجربے کے حساب سے بتائیے کہ ایسے کیسز, جی بی وی کے کیسز, سیکشول وائلنس کے کیسز خاص طور سے پنجاب صوبے میں کیوں اتنے زیادہ انکریز ہو رہے ہیں؟ اس کے دونوں اینگلز ہیں, ایک سوسائٹل بھی ہے, ایک امپیونٹی ٹو کنٹینیو انفلکٹنگ وائلنس ہے, جس سے لوگ ان کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے, جو مرضی کریں دے گیٹ اوے ود اٹ. اگر آپ صرف سرکاری یا آفیشیل اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی جتنے لوگ رپورٹ کر رہے ہیں دیٹس جسٹ ٹپ آف دی آئس برگ. بہت زیادہ وائلنس ہوتا ہے, بہت کم لوگ رجسٹر کرتے ہیں, پر اگر ان نمبرز میں بھی کوئی امپروومنٹ آئی ہے تو there is a possibility that there is an improved trust in our institutions. اچھا مس ندا, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو جی بی وی کے کیسز ہوتے ہیں وہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ لاجیکل کنکلوژن تک بہت کم پہنچتے ہیں اور جو ہمارا کنوکشن ریٹ ہے وہ بہت ڈسمل ہے, لیکن ایک جو آپ نے بات کی کہ اٹس جسٹ دا ٹپ آف دا آئس برگ اور بہت کم کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, اس کی جو ایک وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کا پولیس پہ اعتبار نہیں ہے. اوبویسلی ہم نے ججز کی ٹریننگ کی بات کی, لیکن جو پولیس ہے وہ جو ہے ایک تو اس کیس کو رجسٹر کرنے سے کبھی کبھی وہ کرتی نہیں ہے, اور جب کر بھی لیتی ہے تو جو تفتیش ہوتی ہے, وہ جو انویسٹیگیشن ہے اس پہ کسی کا وہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے کوئی بہتری آپ کو نظر آ رہی ہے اوور دا ایئرس, یا ہم 2021 کے بعد سے لگا لیں جب اینٹی ریپ ایکٹ جو ہے وہ نافذ عمل ہوا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیر از این امپروومنٹ ان دا پولیس. ٹھیک ہے, اے جی ایچ ایس نے بھی بہت ٹریننگ کی ہے, سارا کچھ کیا ہے, پر امپروومنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب اٹ از ٹینجیبل. میں اس کو ابھی تک پولیس کے ہمارے پاس جتنے کیسز آتے ہیں, اور پولیس ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا 5 سال کی بچی کو اس کا نیبر تھریٹ کرا تھا ود سیکشول وائلنس, اور پولیس رجسٹر تھی ایف آئی آر. سو بیکاز وہ الیکٹرانکلی بھی آ رہی تھی اور ویسے بھی آ رہی تھی, تو نہ پولیس رجسٹر کر رہی تھی اور نہ ایف آئی اے کر رہی تھی. پھر ہم نے کسی کو کہلوا کے, بیکاز اینٹی ریپ کمیٹی کے تھرو ہم نے یہ کرائی ہے رجسٹر کمپلینٹ. اب آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں کے پاس یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے پاس آ جائیں جو کسی کو جانتا ہو, اور وہ اپنا تعلقات کو استعمال کر کے رجسٹر کرا دے. ہر کسی کے پاس تو یہ سائش نہیں ہوتی ہے. تو کتنے کیسز ہیں جو پولیس کے پاس جاتے ہیں, دے ریفیوز ٹو رجسٹر کمپلینٹس. اور ایک یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ وائلنس ان پرائیویٹ اسفیئر, کہ یہ جتنا ڈومیسٹک ہوتی ہے یہ آپ کا پرائیویٹ میٹر ہے. ٹھیک ہے, پبلک میں آپ دیکھ لیں جو لارج اسکیل پہ وائلنس ہوتا ہے, وار کرائمز ہو جائیں یا کانفلکٹ سچویشن میں ہو جائے, وہ پوری دنیا اس کو ایڈریس کرنے کو تیار ہوتی ہے. باہر ملکوں میں بھی یہ جو ڈومیسٹک ابیوز ود ان یور ہاؤس جو ہوتی ہے, یا انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ہے, obviously ان کا بہتر رول آف لا ہے, ان کا بہتر سسٹم ہے, بٹ دے مائنڈ سیٹ exists all over that these are private matters and they should be resolved at home. پاکستان, because we are quintessentially a patriarchal society, تو آپ دیکھیں کہ ہم تو شرم محسوس کرتے ہیں. I don't know why, but ہمارے جیسے جو خطے کے لوگ ہیں, آنر ان کا اٹیچ ان کی عورتوں سے ہوتا ہے.
آپ بازار دیکھیں, اگر کوئی لڑکی جا رہی ہے بڑی تو اس کا چھوٹا بھائی اس کو اکمپنی کرے گا, وہ اس کا رکھوالا بن کے کہ بہن کو کچھ نہ ہو جائے. تو جب آپ دیکھیں کہ آپ بچپن سے یہ انکلکیٹ کرنا شروع کر دیں کہ یو آر ریسپانسبل فار یور سسٹرز آنر اور یور مدرز آنر, تو پھر آپ بڑے ہو کے اس طرح کا پھر آپ کی جو ان کو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح ہوتی ہے. آپ مینج کرتے ہیں, ان کو فری چوائس نہیں دیتے ہیں, ہر چیز میں ان کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ چیز تو سوسائٹل ہمارا جو اسٹرکچر ہے اس سے شروع ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی جب ہم جسٹس سسٹم تک پہنچتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس چیز کو اسٹگمیٹائز ہے, یہ اینی کائنڈ آف وائلنس اگینسٹ ویمن, دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو برنگ اٹ ٹو دی اٹینشن آف ا لا انفورسمنٹ. یہ ٹرینڈ آپ کیسے دیکھیں گی اس کو, جو ریزائل کیس کو ودرا کر لیتے ہیں یا ان کو انکریج بھی کیا جاتا ہے خود بھی معافی دے دینا پرپیٹریٹر کو, کیونکہ اس کیس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریشر ڈالا جا رہا ہے ماں باپ پہ کہ آپ ان کو معاف کر دیں, وہ بچے ہیں حالانکہ وہ 18-20 سال کے لڑکے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ جو ریپ کا ہے نا قانون, اس میں کمپاؤنڈبل نہیں ہے, اس میں کمپرومائز کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ سیدھا سیدھا بغیر کسی اور چیز کو بھی دیکھیں فالو کریں تو اٹس انلیگل ٹو اسٹرائک اے کمپرومائز. تو یہ تو بالکل انلیگل حرکت ہے کہ چاہے آپ کے عہدے دار کریں یا کوئی کرے, جو بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز کرو وہ آپ کو ان لافل دے رہا ہے ایڈوائس. یہ اینٹی ریپ کمیٹی جس کا آپ حصہ ہیں, اس کے اندر کیا ایسی چیز کی جا رہی ہے جو کہ پوری سچویشن کو کے اندر بہتری لا سکے, کیا امپرومنٹس آ رہے ہیں؟ In my experience working with gender laws, women protection laws, میں نے دیکھا ہے کہ دس از دی اونلی ٹائم دیٹ ایک قانون بنایا گیا ہے جس کو فل انفراسٹرکچر اس کا ڈیولپ کیا جا رہا ہے, جس میں ریسورس ایلوکیشن ہو رہی ہے. یہ بنا تھا جب یہ ہمارا سیالکوٹ موٹر وے ریپ کیس ہوا تھا تو یہ سابق حکومت نے بنایا تھا. نارملی ایک کلچر ہے, ہر ملک کا ہے, یعنی پاکستان کا تو ہے کہ ایک حکومت کا جب انیشیٹو ہوتا ہے وہ دوسری حکومت اس کو آگے لے کر نہیں جاتی کیونکہ کریڈٹ ان کو ملتا ہے. تو یہ ایک بڑا یہ بھی ہوتا ہے. لیکن پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ سکسیڈنگ گورنمنٹ نے اس کا فل انفراسٹرکچر کریٹ کیا ہے, کیونکہ اس میں آپ نے جو فائدہ پہنچانا ہے آپ نے سروائیورز آف سیکشل وائلنس کو پہنچانا ہے. اس میں کریڈٹ کا کوئی وہ نہیں ہے. جو جس مقصد کے لیے جو لیجسلیٹو انٹینٹ ہے اس قانون کی, اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے کہ لوگوں تک انصاف پہنچے. تو اس کا فل انفراسٹرکچر ان پلیس بن گیا ہے. اسپیشل انویسٹیگیٹنگ یونٹس 4 صوبوں میں نوٹیفائز ہو گئے ہیں, اسپیشل کورٹس ہو گئے ہیں, اسپیشل پروسیکیوٹرز ہو گئے ہیں, اینٹی ریپ کرائسس سیل if I'm not wrong 70% ٹیریٹری میں بن چکے ہیں. وٹنس اینڈ پروٹیکشن رولز پہ ابھی کام ہو رہا ہے. اس کی ابھی میٹنگ ہوئی تھی کہ وٹنس پروٹیکشن ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس میں عورت کی آئیڈینٹی بھی نہ ڈسکلوز کی جائے اور نہ اس کی جان کو کوئی خطرہ ہو. پھر اس کی سیکس افینڈرز رجسٹری بن گئی ہوئی ہے جو انویسٹیگیشن کے لیے استعمال ہوگی کہ جو ریپیٹ افینڈرز ہیں کہ ان کا بھی ڈیٹا رکھا جائے گا. مطلب جتنا اس کمیٹی نے کام کیا ہے اٹ از اپریشیبل. اور سیکنڈلی 2.5% جو کہ ڈسمل کنوکشن ریٹ تھا, اب کنوکشن ریٹ 5% پہ پہنچ گیا. بہت مارجنل امپروومنٹ ہے بٹ دیر از این امپروومنٹ اینڈ دیٹ از سوللی ٹو دا کریڈٹ آف دا اماؤنٹ آف انفراسٹرکچر دیٹ ہیز بین کریٹڈ. آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ انفراسٹرکچر بن گیا ہے اور یہ قانون پہ عمل درآمد ہوا. ایک قانون 2016 میں پنجاب میں بھی آیا جس کے تحت وائلنس اگینسٹ وومن سینٹرز بننے تھے پورے پنجاب میں, اور آپ کی جو ادارہ ہے آسمہ جہانگیر لیگل ایڈ سیل, وہ وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر جو پنجاب ہے اس ملتان ہے اس کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کر چکا ہے. تو پنجاب کے اگر ہم وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر والا قانون ہے, اگر ہم اس کے جو بننے تھے ہر ضلع میں وہ نہیں بن سکے, اگر وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جائے اور وہ جس طرح سے وہ ون ونڈو آپریشن کر رہا ہے اس سارے معاملے کو, تو آپ کے خیال میں وہ کس حد تک بہتری پنجاب کی حد تک لا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں پچھلے حالیہ چند مہینوں میں وائلنس اگینسٹ وومن کے کیسز, ریپ کے کیسز میں بہت اضافہ ہوا ہے. اچھا نہیں احمد, میں ادھر آپ کو کریکٹ کروں گی. یہ جو پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ کی آپ بات کر رہے ہو 2016, جس کے تحت وائلنس اگینسٹ پہلا سینٹر بنا تھا ان ملتان, جس کو 4 سالوں سے ہولی سولی AGHS لیگل ایڈ دے رہے ہیں, اس قانون کا حصہ تھا کہ یہ قانون آپریشنلائز ہوگا تھرو نوٹیفیکیشن. یہ ڈسٹرکٹ وائز اس کو نوٹیفائی کریں گے.
2016 के बाद इन्होंने कोई डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई नहीं किया। नवंबर 2022 में सारा पंजाब नोटिफाई हो गया था, ऑल 36 डिस्ट्रिक्ट्स, इट हैज बीन नोटिफाइड। इसका भी बहुत काम हो रहा है। ये जो पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसने 36 डिस्ट्रिक्ट्स में 11 में शायद क्राइसिस सेंटर बनाए हैं और बाकी में प्रोटेक्शन सेंटर बनाए हैं, सब बन चुके हैं। AGHS उनमें से 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो इन अदारों के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो उनको ट्रेन कर रहे हैं, जेंडर सेंसिटाइज कर रहे हैं, जेंडर रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं, इस कानून पे लॉयर्स की इन इलाकों में ट्रेनिंग कर रहा है कि ये लॉ कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो ये हरकत में आ चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निदा अली साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत तफसील से जो कानूनी सुकम थे और क्या मज़ीद करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान में जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उनके जो सर्वाइवर्स हैं उनको बर वक्त और फौरी इंसाफ मिल सके। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के एक ऐसे शहर की जो कि पाकिस्तान का मुआशी हब है और एक ज़माने में उसे रोशनियों का शहर कहा जाता था। मैं बात कर रहा हूँ कराची की, लेकिन नाज़रीन बदकिस्मती की बात यह है कि रोशनियों का ये शहर अब आहिस्ता आहिस्ता तारीकी में सिरकता जा रहा है और इसकी वजह यह है कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कराची के जो हालात हैं और कराची में जो शहरी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो वसाइल दरकार होते हैं वो उस तरह से मुयस्सर नहीं है। और इसका जो इंकशाफ हुआ है वो इकॉनमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट में हुआ है जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि दुनिया में रहने के एतबार से जो काबिल शहर हैं उनमें 173 शहरों में से कराची का जो नंबर है वो 170 है। यानी कि रहने के एतबार से कराची दुनिया का चौथा बदतरीन शहर है। कराची अपनी इस नहज तक कैसे पहुँचा, क्या वहाँ पे जो वसाइल की कमी है या वहाँ पे जो सियासी फ़ाइटिंग होती है वसाइल लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान और अब वहाँ की मकामी हुकूमत के दरमियान, वो उसकी वजह है। और ये जो बुनियादी सहूलियात हैं ये कराची जैसे अहम पाकिस्तान के शहर में वो क्यों नहीं हैं और इनका सदेबाब और इसका हल किस तरह मुमकिन है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है फ़हीमुज़्ज़मान साहब को, जो कि कराची शहर के साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मामलात को भी देख चुके हैं। बहुत शुक्रिया फ़हीमुज़्ज़मान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, मैं बेसिकली पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो हर कोई इसका सवाल करता है कि कराची जो इस हालत में पहुँचा है, इस नहज तक जो पहुँचा है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि एक ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत पर डालती है, सूबाई हुकूमत उसको जो है बल्दिया पे डाल देती है, अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद हो तो मेयर कराची को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाता है। तो आपके ख्याल में इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? मुझे अंदाज़ा है कि आप हम ये प्रोग्राम लाहौर से कर रहे हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा कंपैरिजन दूंगा लाहौर से कराची का, ताकि आप चीज़ों को उसके प्रॉपर कंटेक्स्ट में आपके जो ऑडियंस है वो समझ सकें। बिल्कुल। देखिए, कराची के लिए जनरली ये कहा जाता है कि कराची की जो स्ट्रेंथ है वो कराची का पोर्ट सिटी होना है। शायद ये बात सही होगी, मगर आप लाहौर में रहते हैं। लाहौर का मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट कहलाता है। शायद 1760 एकड़ के ऊपर है। इसी तरह से पाकिस्तान जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह वो कुछ 400-450 एकड़ के ऊपर है। कराची में कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो है खाली, वो तकरीबन 10,000 एकड़ पे है। साइट सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एस्टेट जो है साइट 1 वो 9,760 एकड़ पे है। फिर साइट 2 आ जाता है, पोर्ट कासिम 15,000 एकड़ पे है। पोर्ट कासिम का जो डाउन स्ट्रीम एरिया है 12,000 एकड़ के ऊपर पाकिस्तान स्टील मिल का डाउन स्ट्रीम एरिया है। और इसी तरह से कराची पोर्ट ट्रस्ट का जो इंडस्ट्रियल स्टेट है वो कोई 430 एकड़ पे। तो कोशिश कीजिए ये समझने की, देखिए इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ होते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, चूंकि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको लेबर चाहिए होती है। कराची में एक लिमिटेड कराची की इंट्रिंसिक आबादी है, उसके बाद जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं, वो मैग्नेट की तरह कराची की तरफ आते हैं, चाहे वो पोर्ट हो चाहे वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हो। और ये मैंने आपको जो गिनती चुनती कि आपको मैंने इंडस्ट्रियल स्टेट बताए, पूरा हब जो कि बलूचिस्तान का शहर है वो बेसिकली कराची का एक सैटेलाइट है। तो कराची में बहुत बड़ी तादाद में लोगों का इन्फ्लक्स रहा है
پاکستان بننے کے بعد سے، ٹھیک ہے، اگر آپ پاکستان بننے کے بعد کی بھی اگر کراچی کی پاپولیشن ایکسپلوژن دیکھیں گے، اٹس ان امیجنیبل. چائنا میں بڑے بڑے شہر ہیں، امریکہ میں ہے، ممبئی بڑا شہر ہے، کلکتہ بڑا شہر ہے، مگر جو پاپولیشن ایکسپلوژن کراچی میں ہوا ہے اوور لاسٹ 75 ایئرس، وہ شاید کہیں پر نہیں ہوا. کراچی کے جو مینیجرز رہے ہیں شروع سے لے کر آج تک کے، وہ بیچارے آج کے حوالے سے چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کرتے، اس میں بھی ناکام ہوتے، اور اگلے 10 سال میں پرابلمز جو ہیں ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں. میں صرف ایک آخری مثال آپ کو دینا چاہوں گا. آپ K4 سنتے ہوں گے. 2002 میں جو مینیجنگ ڈائریکٹر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جاوید اشرف نے پروپوز کیا تھا، یہ 2002 کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ تقریباً 23 سال پہلے، کہ کراچی کو 650 ملین گیلن پانی کی مزید ضرورت ہے. 2002 کے بعد سے آج تک کراچی کو ایک نئی بوند پانی کی نہیں آئی. سو کراچی کو اسلام آباد میں بیٹھ کے سمجھنا، لاہور میں بیٹھ کے سمجھنا، ملتان، حیدرآباد، سکر، یا اس میں وہ سمجھا نہیں جا سکتا. کراچی کے لیے تو اگر واقعی میں اس ملک کے ارباب اقتدار کوئی ایمانداری کا کوئی رکھتے ہیں، یا اپنے ملک سے، اپنے لوگوں سے کسی قسم کی محبت رکھتے، تو they would set up a commission who would actually try to understand کہ کراچی کو کے ایشوز کیا ہیں اور ان کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ نے بات کی تھی میئر صاحب کی، KMC کی، تو سندھ گورنمنٹ کی، تو فیڈرل گورنمنٹ. یقین کریں یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو بالکل اندازہ ہی نہیں ہے کہ کراچی کا حال ہے کیا، کراچی کے لوگ کس طرح سے سسک کر زندہ رہتے ہیں، اور کراچی کا مستقبل کیا ہے. یہ سارے کے سارے لوگ نوکریاں کر رہے ہیں، اور یہ نوکریاں کر کے جلدی پیسے بنا کے یہاں سے جانا چاہتے ہیں. لیکن آپ بتائیے، یہ جو پرابلم اربن پلاننگ کی ہے کراچی میں، اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی؟ کیا پرابلم ہے اربن پلاننگ کی؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اربن پلاننگ کو لے کے؟ دیکھیے، میں 94-96 میں ایڈمنسٹریٹر تھا. ایک فرینچ ٹیلی ویژن کا ایک کرو آیا تھا، انہوں نے مجھے بیٹھ کے انٹرویو کیا، اور مجھ سے آخر میں سننے کے بعد جو باتیں میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، اس وقت تو میں چونکہ ایڈمنسٹریٹر تھا شہر کا، میں نے اس کو بتائی، تو وہ جو فرینچی تھا وہ اتنا ڈیمورلائز ہو گیا تھا. آخر میں کہنے لگا، کیا آپ کے خیال میں آپ سے زیادہ مشکل جاب یا بدنصیب آدمی اس شہر میں کوئی دوسرا ہے؟ تو میں نے اس کو جواب میں کہا کہ وہ شخص جو اسی کرسی پہ 20 سال بعد بیٹھا ہوگا. اربن پلاننگ کے جہاں پر آپ بات کرتے ہیں نا، دیکھیے اربن پلاننگ کسی اربن سینٹر کی جاتی ہے. کراچی از ناٹ این اربن سینٹر، اٹس اے میگا جنگل. میں نے ابھی آپ کو صرف ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی تھی انڈسٹریل اسٹیٹس کی، کہ کس طرح سے کراچی لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. ملک کے دیگر ملک میں روزگار کے مواقع تو ہے نہیں، ہمارے حکمران جو ہیں دے آر ناٹ انٹرسٹڈ، ان کو کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کراچی یا کراچی کے کسی ملک کے کسی بھی دوسرے شہر کے لوگوں کے حالت بہتر بنانے میں. دیکھیے میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کراچی کی آپ اربن پلاننگ کی بات کریں، کوئی اگر ایک اربن سینٹر ہو اس کو پلان کیا جا سکتا ہے. آپ یقین جانیے مجھے بھی آج نہیں معلوم کہ کراچی کو مینج کرنے والی ایجنسیز اس وقت کتنی ہیں. چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جن کو مافیاز کنٹرول کرتی ہیں. اور میں یہ جو KMC DMC کنٹونمنٹ بورڈ جن کے نام لے رہا ہوں، ان کے جو چیف تانس ہیں وہ ان مافیاز کے ہیڈز ہیں. ان مافیاز کا آپس میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ایک زمانے میں تو ہم نے یہ باتیں بھی سنی تھی کہ کراچی کی جو باؤنڈری ہے، شاید ایک تو کہتے کہ اس کی کوئی صحیح طرح ڈیفائن نہیں ہے، اور ایک یہ بھی آواز آئی تھی کہ اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کے خیال میں اگر ہم کراچی کی باؤنڈری کو ری ڈیفائن کر لیں تو کیا معاملات اس سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے پچھلے کم سے کم 50 سال سے تو میں جانتا ہوں کہ کراچی کا جو ٹوٹل ایریا ہے، جو آپ باؤنڈری کی بات کریں، وہ 3557 اسکوائر کلومیٹر ہے. 3557 اسکوائر کلومیٹر. 2017 کے سینسس سے پہلے کراچی کا جو اربن اسپرال تھا وہ تقریباً 754 اسکوائر کلومیٹر تھا، ایز کمپیئر ٹو لاہور جو اس وقت کوئی 363
اسکوائر کلومیٹر کا لیا جاتا تھا. کراچی آج کتنا پھیل گیا ہے, کس طرح سے پھیل گیا ہے, اٹس نو بڈیز بزنس. دیکھیے ایک کراچی میں کہ جو موٹے موٹے پرابلمس کی بات کرتے ہیں, دیکھیے آپ نے بات کی کہ کراچی کو جو ہے ون آف دا موسٹ ان لیویبل سٹی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. شاید 3 شہر, ڈھاکہ اور 2-3 شہر اور ہیں کراچی کے بعد. جی بالکل. دیکھیے ان میں فیکٹرز کیا ہوتے ہیں, سسٹینیبلٹی آف اے سٹی, ایجوکیشن, ہیلتھ, ٹرانسپورٹ, یہ موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے کراچی کا جو پانی ہے وہ دریائے سندھ کی طرف سے آتا ہے. کراچی کو اگر پھیلنا چاہیے تو نیشنل ہائی وے کی طرف پھیلنا چاہیے, کیونکہ سبزی, گوشت, سب کچھ جو ہے ادھر سے آ رہا ہے. مگر ایسا نہیں ہے, کراچی پھیل رہا ہے نارتھ کی طرف. ابھی ڈی ایچ اے نے مزید 6000 ایکڑ زمین جو ہے وہ لی ہے ہاکس بے کے اوپر. اچھا ہاکس بے بالکل ٹیل اینڈ ہے. میں چیئرمین تھا کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا. پاکستان ایئر فورس بیس موری پور ہم سے روز جھگڑا کرتی تھی کہ آپ نے ہمیں 2.5 ملین گیلن پر ڈے پانی کمٹ کیا ہوا ہے, آپ ہمیں 2.5 لاکھ گیلن نہیں دیتے, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے, میں نے آپ کو جیسے کہا 2002 سے تو نیا کوئی پانی ہی نہیں آیا. یہ 6000 ایکڑ کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوگی, اس کو پانی کہاں سے آئے گا, اس کا سویج کہاں. کراچی میں کوئی سویج ٹریٹمنٹ پلانٹ کام نہیں کر رہا, سارا کا سارا سویج جو انٹریٹڈ وہ سمندر میں جا رہا ہے. اب جو بلدیہ عظمیٰ کراچی ہے, اب جو موجودہ میئر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ اختیارات ہیں, لیکن وہ ان اختیارات کو کبھی انہوں نے ناکافی نہیں قرار دیا, کیونکہ آبویسلی ان کا تعلق اسی جماعت سے جو صوبے کی بھی حکمران ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارا اس ٹائم لوکل باڈی سسٹم ہے ان سندھ, اور خاص طور پہ ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں, کہ وہ ان مسائل کے حل تلاش کر سکتا ہے جن کی آپ نے بڑی تفصیل سے نشاندہی کی ہے؟ آج کراچی کا میئر جھاڑو لگانے کی بھی اس کے پاس اختیار نہیں ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ KMC. وہ انہوں نے بانٹ دیا کانٹریکٹرز کو, ایک سیپریٹ گورنمنٹ آف سندھ نے ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا. اس کا ایک DG ہے, DG رپورٹ کرتا ہے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو, سیکٹری لوکل گورنمنٹ کرتا ہے منسٹر لوکل گورنمنٹ کو. مجھے بتائیے کہ جب کراچی کا میئر یا KMC کراچی کے اندر صفائی, کچرا اٹھانا, سویج ڈسپوزل, پانی مہیا کرنا, روڈوں کی ریپیئر, ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کا اس کے اوپر پاس اختیار نہیں ہے, تو آپ کس KMC اور کس میونسپل باڈی کی بات کر رہے ہیں؟ فہیم صاحب, بطور سابق ایڈمنسٹریٹر آپ کے خیال سے ایسی کون سی ایسی پالیسیاں ہیں جو شہر کو دوبارہ ریوائیو کر سکتی ہیں؟ پرابلم جو ہے کراچی کا سب سے بڑا گورننس کا ہے. گورننس ٹھیک کر دیجئے, کراچی کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. کراچی کا ایک مسئلہ اور ہے, دیکھیے میں وہ لوگ جو جوخ در جوخ ہر سال کراچی میں روزگار کی تعداد میں تلاش میں یا کراچی کے چوراہوں پر سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے یہاں پر یعنی جوخ در جوخ جو ہے نا نازل ہوتے ہیں, وہ میں ان کو الزام نہیں دیتا, یہ ریاست کا فیلئر ہے کہ وہ ان کو ان کے علاقے, ان کے گھر کے آس پاس جو ہے روزگار مہیا نہیں کرتی, ان کو وہ نہیں کرتی. کراچی کو جب تک آپ ایک میگنیٹ کے طور پہ ٹریٹ کریں گے, کراچی کی آج کوئی سڑک ٹھیک کر لیں آپ, کل کو 4 سڑکیں اور ٹوٹ جائیں گی. کراچی کے پاس سارے کے سارے سولوشنز ہیں. کراچی میں اگر آپ فائنینسز کی بات کریں, آپ کراچی کو امپاور کر دیجئے. کراچی اپنے لیے فنڈز, نہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ سے ضرورت ہے نہ سندھ گورنمنٹ سے, کراچی اپنے لیے فنڈز خود ریز کر سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے جس کو ہر ایک الٹی چھری سے کاٹنا چاہتا ہے. شاید یہی چیزیں ہیں کہ انہی چیزوں کی جب ہائی لائٹ کیا جائے, ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ اس طرف توجہ دیں اور کراچی ایک دفعہ پھر روشنیوں کا شہر بن سکے. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھا اس ہفتے کا رائٹس واچ, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر. دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.